رپنزل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک فیملی رہتی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن اس کی بیوی کھڑکی میں کھڑی اپنے گھر سے باہر دیکھ رہی تھی کہ ایک خوبصورت سلاد کا باغ ہے۔ اس کا دل وہ سلاد کھانے کا چاہا اور ایسا دل کیا کہ اس کی دوسری چیزوں کی بھوک ہی مر گئی۔ آخر اس کے شوہر کو مجبوراً اس باغ میں جا کر وہ سلاد توڑنا ہی پڑا، لیکن ایک سلاد سے اس کا دل نہیں بھرا، اسے اور سلاد چاہیے تھا۔ اس لیے اگلے دن پھر وہ اس باغ میں گیا، لیکن اب چڑیل باغ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چڑیل نے اسے پکڑ لیا اور بولا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم بغیر پوچھے میرے سلاد توڑ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہم آپ سے بہت ڈرتے ہیں، اس لیے پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اس نے بولا، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے اور میری بیوی تو یہ سلاد کھاتی ہے ورنہ وہ کمزور پڑ جائے گی۔ اس نے کہا، ایک شرط پر تم جتنی چاہو سلاد لے جاؤ، مگر جب تمہاری کوئی اولاد ہوگی تو تمہیں اسے مجھے دینا پڑے گا۔ اس نے ڈر کی وجہ سے ہاں کر دی۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ وعدے کے حساب سے اسے وہ بچی چڑیل کو دینی پڑی۔ چڑیل نے اس کا نام رپنزل رکھا اور اسے وہ بہت دور لے گئی۔ اب رپنزل بڑی ہو گئی تھی اور بہت ہی خوبصورت بھی۔ اس کے بہت لمبے بال تھے۔ اس نے اسے ایک قلعے میں قید کیا جہاں وہ کھڑکی سے بال لٹکاتی اور وہ چڑیل اوپر آ جاتی۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا۔ ایک دن شہزادہ وہاں سے گزر رہا تھا تو رپنزل گانا گا رہی تھی۔ اس کی آواز اسے بہت اچھی لگی، اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ چڑیل کیسے اوپر گئی، اس نے بھی ویسا ہی کیا اور اوپر چلا گیا۔ اب یہ معمول بن گیا تھا۔ ایک دن چڑیل نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے رپنزل کے بال کاٹ دیے اور شہزادہ اونچائی سے گر گیا۔ وہ سمجھی شہزادہ مر گیا ہے۔ لڑکی کی دور ریگستان میں قید کر دیا، لیکن شہزادہ نے اسے ڈھونڈ لیا۔ پھر دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔